مجھے بیماری تھی اور میرا بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا۔ میرا شوہر دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن جب میں رو رہی تھی تو میرے نوکر نے کہا کہ میرے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہے۔ اگر آپ میرے بیٹے کو جنم دیں گی تو وہ زندہ پیدا ہوگا۔ اس نے مجھے قسم دی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ رات گزاری۔ تب اس نوکر نے میرا گھر بچا لیا۔ میں کرسی پر بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ لے کے چائے پی رہی تھی اور سوچ رہی تھی میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ بہت دولت تھی، بزنس مین شوہر تھا، میں خوبصورت تھی، حسین تھی، لیکن مجھے ایسی بیماری تھی جب میں پریگننٹ ہوتی تو 3 مہینے کے بعد ہی میرا بچہ گر جاتا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ڈاکٹر سے، حکیم سے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، لیکن میرے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں اپنی سوچ میں مگن تھی جب کسی کی تیز نظروں کی چمک نے مجھے ہڑبڑانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ نیا نوکر تھا، شیشے کے گملے صاف کرتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ ہڑبڑا سا گیا، فوراً سے نظر جھکا کر پھر سے وہی گملہ صاف کرنے لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے پرانا نوکر کام چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میرے شوہر نے نیا نوکر رکھا تھا۔ وہ نوکر 25 سال کا تھا، گھر کے چھوٹے موٹے کام اور ڈرائیوری کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے شوہر نے اسے میرے کاموں کے لیے رکھا تھا۔ مجھے بھی جہاں جانا ہوتا اسی نوجوان کے ساتھ جاتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب تک میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہتی وہ شخص بہانے بہانے سے مجھے گھورتا رہتا تھا۔ جب میں اسے دیکھتی تو فوراً سے نظریں بدل لیتا۔ میری اس بیماری کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے تنگ آنے لگا تھا۔ شوہر کیا، مجھ سے تو پوری دنیا ہی تنگ آ چکی تھی۔ میں کسی بھی محفل میں جاتی تو عورتیں مجھ سے دور دور ہونے لگتی تھیں، ایسے جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ خاص طور پر پریگننٹ عورتیں تو مجھے یوں دیکھتی جیسے کہ میں کوئی ڈائن ہوں، میرا سایہ ان پر پڑ گیا تو ان کا بچہ مر جائے گا۔ میں جانتی تھی مجھے محفلوں میں لوگ شاید اسی لیے برداشت کرتے تھے کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کے تعلقات کی وجہ سے سب لوگ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ رات کو بھی میں ایک پارٹی میں گئی تھی، لیکن بہت سی عورتیں مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ سبھی جانتی تھیں کہ جب بھی میں پریگننٹ ہوتی ہوں تو 3 مہینے کے بعد ہی میرا بچہ گر جاتا ہے۔ عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو محسوس کر کے اسے سنبھالتی ہے اور پھر 9 مہینے بعد اس دنیا میں لاتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہاتھ میں پڑا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھر میں کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کام نہ تھا، ہر کام کے لیے نوکر تھے، اس لیے میں ہر وقت انہی سوچوں کا شکار رہتی تھی۔ رات کو جب جمشید گھر آتا تو میرا بجھا چہرہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر عجیب سے بل پڑ جاتے تھے۔ جمشید میرے بابا کے ساتھ کام کرتا تھا، میں نے اسے اپنے بابا کے آفس میں ہی دیکھا تھا اور میرے بابا نے اسے خود میرے ساتھ شادی کے لیے کہا، اسے بھی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں کی شادی کو 10 سال کا وقت گزر گیا تھا اور اس 10 سال کے وقت میں 5 بار پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن ہر بار ہی میرا بچہ گر گیا تھا۔ جمشید نے میرا علاج کروانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، مجھے باہر ملک تک لے کر گیا تھا، لیکن میری بیماری ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اب تو ہر وقت جمشید بھی مجھے طعنے دیتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ 10 سال ہو گئے ہیں لیکن میں تم سے اب تھک چکا ہوں، اتنی ساری جائیداد ہے میرے پاس، لیکن اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آگے کوئی امید ہے، میں کیا کروں گا اتنے پیسوں کا، مر گیا تو سارا کچھ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا۔ آج بھی میں گمسم بیٹھی اس کی باتیں ہی سن رہی تھی، اسے کیا کہہ سکتی تھی، پچھلے 2 سال سے ایسی ہی باتیں سن رہی تھی، لیکن میں بالکل خاموش تھی۔ اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سے جانتی تھی، جو وہ چاہتا تھا میں اس کی اجازت اسے کسی قیمت پر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 2 سال سے مجھے دبے دبے لفظوں سے کہہ رہا تھا، لیکن آج اس نے مجھے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں رونے لگی، جمشید یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ایسا مت کرو، تم کیا سمجھتے ہو اولاد کے نہ ہونے کا غم صرف تمہیں ہے، مجھے نہیں ہے۔ میں اپنی اولاد کھو دینے کے بعد لوگوں کے اتنے گھٹیا رویے کو بھی برداشت کرتی ہوں اور اوپر سے تم مجھ پر ایک اور ظلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، میرے گھر میں سوتن لانا چاہتے ہو۔ جمشید کو مجھ سے محبت تھی،
شاید یہی وجہ تھی کہ پچھلے 10 سالوں سے وہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے کترا ہی رہا تھا، لیکن وہ تو تھا ایک مرد ہی اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں اپنے گھر میں کسی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اپنا شوہر کسی کے ساتھ بانٹ سکتی تھی۔ مجھے بس اسی بات کا ڈر تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم عورتوں کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ذرا سی بات پر رو کر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہو، لیکن بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے اولاد چاہیے، وہ بھی ہر حال میں نے اگر اور سال برباد کر دیے تو اور مشکل ہو جائے گی۔ میں نے کہا، جمشید تم نے جیسا چاہا میرا علاج کروایا، ابھی جو چاہے کر لو، میں نے کبھی انکار تو نہیں کیا، لیکن مجھے اس تکلیف میں مت ڈالو۔ اس بار انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے کھینچا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں بری طرح رات بھر روتی رہی۔ صبح میری آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھیں۔ جمشید میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکے تھے۔ میں کمرے میں تھی تو نوکرانی مجھے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس ایک کپ چائے کا دے دو۔ میں ہال کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی، جہاں وہ نوکر شیشے کی میز اور گملے کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا، اور میری آنکھیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، آپ کیوں ہر وقت اتنی اداس رہتی ہیں؟ میں نے عجیب انداز سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، میں کیسی ہوں کیسی نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات میں دخل دینے کی۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور گہری سانس لی، دوبارہ سے گملہ صاف کرنے لگا۔ نوکرانی نے میرے سامنے چائے رکھ دی اور چلی گئی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور پینے لگی۔ وہ کہنے لگا، مرضی ہے جی آپ کی، لیکن اگر کسی سے اپنا غم شیئر کریں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ اسے تو ابھی آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ پھر میرے دماغ میں آیا کہ گھر میں اتنے سارے نوکر نوکرانیاں ہیں، کسی نے بھی بتا دیا ہوگا۔ دوسرا خیال میرے دماغ میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی پیر فقیر کو ہی جانتا ہو جو میری اس پریشانی کو حل کر دے۔ میں نے کہا کہ ادھر آؤ ذرا، میری بات سنو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ پہلے سے اس بات کے انتظار میں تھا۔ فوراً سے صفائی والا کپڑا اس نے ایک طرف رکھا اور میرے پاس زمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کیا پریشانی ہے اور میں کیوں اداس اور پریشان رہتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، پتہ چل جاتا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کے بارے میں یہ سب سن کر۔ مجھے یہ بات آپ کی نوکرانی نے بتائی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پاس اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ میری بات پر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کہنے لگا، پریشانی کا حل تو ہے، لیکن چھوڑو، آپ یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ تم مجھے بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میڈم، مجھے پتا ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ بھلا ایسا بھی کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی۔ میں نے مشکل سے مشکل علاج کروائے تھے، ڈاکٹر یا حکیم یا پھر کوئی پیر فقیر کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ حالانکہ میں پڑھی لکھی تھی، لیکن پھر بھی پیروں فقیروں پر یقین کیا تھا۔ مجھے جس نے جیسا کہا میں وہ سب کرتی، لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ انسان امید پر ہی زندہ رہتا ہے۔ جب اسے نیا راستہ نظر آتا ہے تو ایک امید اسے مل جاتی ہے کہ شاید ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ مجھے بھی ایک امید سی مل گئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ وہ نوکر مجھے جس علاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہے میں وہ ضرور کروں گی۔ اب پریشانی یہ بھی تھی کہ جمشید مجھے دوسری شادی کا خود سے کہہ چکے تھے۔ مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے تھی، چاہے مجھے کوئی راستہ اپنانا پڑے۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، نہ ہی کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی۔ اگلے دن میں جب شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی تو اسی نوجوان ڈرائیور کے ساتھ باہر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کیا علاج ہے، میں ہر حال میں وہ علاج کروانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، میڈم، میں نے آپ سے کہا تو ہے، یہ آپ کے بس سے باہر ہے، عورت ہر کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، جو علاج تم بتا رہے ہو اس سے مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بالکل ہو سکتی ہے، اور اس بات پر تو میں شرط لگا سکتا ہوں۔ جتنے بھروسے سے مجھے وہ یہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی باتوں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، کیا کوئی بابا ہے جو اس چیز کا علاج کرتا ہے، یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم؟
میری بات پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں، ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے، ان تینوں کے پاس تو آپ کہیں باہر جا چکی ہیں اور خالی ہاتھ ہی لوٹی ہیں۔ میں حیران تھی کہ ایسے علاج تو یہی 3 قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ مجھے کس بارے میں بتانے سے کترا رہا تھا۔ میں نے بار بار اس سے یہ بات پوچھی کہ وہ کیسا علاج ہے، مجھے بتاؤ، لیکن وہ میری بات ٹال جاتا۔ جتنا میں اسے ضد کرتی پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ وہ کون سا علاج ہے جو میری اس بیماری کو ختم کر دے، اتنا ہی وہ آدمی مجھے بتانے کو تیار نہ تھا۔ اب تو میں دن رات بس یہی سوچتی رہتی کہ وہ مجھے کسی طرح سے علاج کے بارے میں بتائیں تاکہ میرا گھر بھی برباد ہونے سے بچ جائے۔ آج کل میں نے دیکھا تھا کہ جمشید مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ گھر آتا تو لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا اور اس کے بعد موبائل پر کبھی اپنے دوستوں سے بات کرتا رہتا تو کبھی چیٹ کرتا رہتا۔ اگر میں اس سے کوئی بات شروع بھی کرتی تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا، لیکن اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ آج بھی میں اس ڈرائیور کے ساتھ ایک شاپنگ مال پر گئی تھی جہاں میں نے جمشید کو ایک خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ جمشید کی وہی سیکرٹری تھی۔ وہ نوکر بھی میرے ساتھ تھا، میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ جمشید اور وہ لڑکی کچھ قدم کے فاصلے پر میرے سامنے ایک شاپ کے اندر کھڑے ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی اور جمشید سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سے کپڑے لے، اور مجھے لگا کہ جیسے میں کھڑی کھڑی پاگل ہو چکی ہوں۔ میرے اندر سے کوئی چیز چھن سی گئی، لیکن وہ میرا شوہر تھا۔ پھر میں نے اس سے محبت بھی بہت زیادہ کی تھی۔ اس کے ساتھ میں کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو شادی سے پہلے جمشید کی یہی پرسنل سیکرٹری تھی، لیکن میں نے آتے ہی اس لڑکی کی چھٹی کروا دی تھی۔ میں نے کہا تھا جمشید تم اپنا سیکرٹری کسی میل کو رکھو، میں تمہارے ساتھ کسی بھی فیمیل کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت تو جمشید نے میری بات مان لی تھی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، دل میں خیالات سے اٹھنے لگے تھے۔ میں نے اپنا شاپنگ بیگ وہیں پھینکا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی جمشید اور اس لڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ میں نے کہا جمشید یہ کون ہے؟ میرا لہجہ بہت ہی زیادہ غصے بھرا تھا۔ جمشید نے کہا ابھی تم گھر جاؤ، میں گھر آ کر بات کروں گا۔ میں نے اسے کہا نہیں، مجھے ابھی بتاؤ یہ کون ہے؟ تم کیسے کسی لڑکی کے ساتھ بازاروں میں گھوم پھر سکتے ہو؟ تم میرے شوہر ہو، میرے لیے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ جب بھی میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے کہتی ہوں تو تم مجھے منع کر دیتے ہو کہ تم بیزی ہو، اور اس لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، میرا لہجہ بھی تیز ہونے لگا۔ بہت سے آتے جاتے لوگ مجھے اور جمشید کو دیکھ رہے تھے۔ جمشید نے جب چاروں طرف دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ بازار میں تماشا مت لگاؤ اور گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیوں میں گھر جاؤں؟ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تم اسے نوکری سے نکال چکے تھے۔ پھر اس لڑکی کو غصے سے کہا کہ نکلو تم یہاں سے، اور اگر دوبارہ تم جمشید کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ مجھے نہ تو اپنے غصے کی پرواہ تھی، نہ اس بات کا ہوش تھا کہ میں اس وقت ایسی جگہ پر کھڑی ہوں جہاں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو بس وہ لڑکی جمشید کے ساتھ کھڑی ہوئی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ لڑکی فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد جمشید نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے مال سے باہر لے آیا۔ وہ نوجوان لڑکا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جمشید نے مجھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر کی طرف دھکیلا تھا اور خود ہی میرے برابر میں بیٹھ گیا اور اس لڑکے سے کہنے لگا گاڑی چلاؤ۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ جمشید میں تمہیں کسی قیمت پر دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی۔ جمشید مجھے زہر نظروں سے دیکھ رہا تھا اور غصے سے کہنے لگا کہ تم نے پہلے ہی میرا شاپنگ مال میں بہت تماشا بنا دیا ہے، گاڑی میں چپ چاپ بیٹھی رہو، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا تم پر ہاتھ اٹھ جائے۔ جمشید کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی کو ایک دم بریک لگی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی روکنے کی وجہ سے میں اور جمشید آگے کی طرف جھکے تھے۔ جمشید اس لڑکے سے کہنے لگا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ گاڑی کیوں روکی ہے تم نے؟ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا، کہنے لگا صاحب جی عورت سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے، میڈم پریشان ہیں، آپ انہیں آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس نے جمشید سے ایسا کیوں کہا۔ یہ میرا اور جمشید کا معاملہ تھا، وہ کون ہوتا ہے یہ سب کہنے والا؟
یہی حال جمشید کا بھی تھا۔ اسے پہلے ہی مجھ پر غصہ تھا اور نوکر سے کہنے لگا، اپنی اوقات مت بھولو، تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے اپنی بیوی سے کیسے بات کرنی ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو اور گاڑی چلاؤ۔ وہ لڑکا بھی کافی غصے میں تھا۔ اس نے بڑی تیز سپیڈ میں گاڑی چلائی تھی۔ جیسے ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے، جمشید مجھے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم نے ایسا ہی تماشا لگائے رکھا تو میں سچ مچ شادی کر کے کسی لڑکی کو یہاں لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ مت بھولو کہ جس جائیداد پر تم اتنا اکڑ رہے ہو، یہ سب میری ہے، یہ بزنس میرا ہے، یہ بنگلہ بھی میرا ہے۔ آج تک میں نے جمشید سے یہ بات نہیں جتائی تھی، لیکن اب جتا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم شاید بھول چکے ہو کہ تم میرے بابا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ میرے منہ سے یہ سب سن کر وہ کہنے لگا کہ بڑا غرور ہے تمہیں اپنے پیسے پر، اس گھر پر۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور چلا کر کہنے لگا، تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ ایک اولاد تک تو تم مجھے دے نہیں سکتی، تمہیں اپنے پیسے پر اتنا ہی غرور ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر تو مجھے لگا کہ مجھ پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ میں جمشید سے کوئی بھی امید کر سکتی تھی، لیکن طلاق کی تو ہرگز نہیں۔ منٹ میں ہی اس نے مجھے طلاق دے دی اور چلا گیا۔ کہنے لگا، سنبھالو اپنا گھر اور اپنا کاروبار، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے سب کچھ سنبھالتی ہو۔ مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں بہت پیسہ بنا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا اور میں یوں کھڑی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو۔ مجھے صدمہ ہی برداشت نہیں ہوا، میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی اور ڈاکٹر مجھے چیک کر رہے تھے۔ وہ نوکر اور گھر کی نوکرانی بھی میرے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں لائے تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیا کھو چکی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر کچھ دوائی لکھ کر کہنے لگے کہ یہ دوائی منگوا لو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر گھر سے جا چکے تھے۔ اس لڑکے نے اس گھر کی نوکرانی سے کہا کہ میڈم کے لیے فریش جوس لے کر آؤ۔ وہ نوکرانی بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لڑکا چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، مجھے پتا ہے آپ بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ کیونکہ جو باتیں جمشید نے مجھے کہی تھیں وہ کمرے میں کہی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میرا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا سا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی فکر تھی، اس لیے میں لاؤنج میں آ گیا تھا اور آپ کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ صاحب جی بھی غصے میں تھے اور آپ بھی۔ مجھے ڈر تھا کہ صاحب جی کہیں آپ پر ہاتھ نہ اٹھائیں، اس لیے آپ کے بیچ ہونے والی باتیں میں سن چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، اگر میری اولاد ہوتی تو جمشید مجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ علاج کرائیں تو آپ کو اولاد ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گی، کیسے علاج کرواؤں گی اور کس کے لیے؟ جمشید نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا اور اولاد بھی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ پہلے جب میں نے اسے علاج کا کہا تو وہ انکار کرتا رہا۔ جیسے ہی جمشید نے مجھے طلاق دی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو مجھے اولاد بھی ہو جائے گی۔ میرا سر اس کی بات سن کر چکرانے لگا تھا۔ میں نے ابھی اسے کمرے سے باہر بھیج دیا، لیکن پورا وقت میں نے یہی سوچ کر گزارا تھا کہ ایک بار اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غصے میں آ کر جمشید نے مجھے طلاق تو دے دی ہے، اگر میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لوں اور مجھے سچ میں اولاد ہو جائے تو میں اس سے طلاق لے لوں گی اور دوبارہ جمشید سے شادی کر لوں گی۔ وہ بھی مجھے اپنا لیں گے، کیونکہ انہیں مجھ سے اولاد ہی چاہیے تھی، وہ مجھے مل جائے گی۔ میں نے اس نوکر سے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ عدت کے بعد ہی میری شادی اس نوکر سے ہو گئی تھی جس کا نام زبیر تھا، اور آج پہلی بار میں نے اس کا نام جانا تھا۔ میں بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ میری کوئی دلی خواہش تو نہیں تھی، ایک مجبوری کی شادی تھی۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، محبت سے نہیں بلکہ ڈر سے۔ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی میں کسی دوسرے آدمی کو شامل کرنا۔ میں بھی ایسے ہی پریشانی سے گزر رہی تھی، بس وہ اپنا حق مجھ سے وصول کر چکا تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب 1 مہینے بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی، لیکن پھر مجھے وہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں 3 مہینے بعد پھر سے میرا بچہ گر نہ جائے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، میں بہت خوش تھی، لیکن پھر سے وہی سوال میرے دماغ میں چلنے لگے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں نے ایک زندہ بچی کو جنم دیا ہے۔
میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ کو اولاد چاہیے تھی، وہ مل گئی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پھر میں نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں جمشید سے محبت کرتی ہوں، میں نے تم سے صرف اولاد کے لیے شادی کی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی تم سے شادی کرنے سے مجھے اولاد ہو جائے گی، میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں، اور میں ماں بن گئی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، جس دھوکے باز کے ساتھ آپ رہ رہی تھی وہ خود ہی آپ سے اولاد نہیں چاہتا تھا۔ ہر 3 مہینے بعد وہ آپ کو ایک ایسی میڈیسن دیتا تھا جس سے آپ کا بچہ ختم ہو جائے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے شوہر نے آپ سے پیسوں کی لالچ میں شادی کی تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ محبت اس لڑکی سے کرتا تھا جس کو آپ نے مال میں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر نے صرف آپ کے پیسے کا استعمال کیا ہے اور اس پیسے سے ٹھیک ٹھاک رقم اکٹھی کر لی ہے۔ آپ سے نہ تو انہیں اولاد چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فون تھما دیا جس میں جمشید فون پر اس لڑکی سے ساری باتیں کر رہا تھا۔ اب اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے نہ تو میری ضرورت ہے اور نہ ہی میری دولت کی۔ زبیر کہنے لگا کہ یہ سب باتیں میں اس وقت سن چکا تھا جب میں نے یہاں نوکری شروع کی تھی، اس لیے مجھے آپ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ کب یہ ہمدردی پیار میں بدل گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کا شوہر ہی آپ کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ کیا ابھی آپ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور میں بھی زبیر سے پیار کرنے لگی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ زبردستی کی جائے، جو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔